صلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربک گرامر کورس برائے فہم القرآن میں انشاءاللہ آج ہم لیسن نمبر 56 سبق 56 کا مطالعہ کریں گے۔ آج کا ہمارا سبق اسماء مشتقہ کنٹینیو کریں گے، اس کا چوتھا سلسلہ ہے اور اس کا نام ہے الوان و عیوب۔ تو میرے پاس سب سے اوپر نام عفیفہ کا ہے۔ عفیفہ آپ بسم اللہ کیجئے۔ جی سر۔ الوان ایوب، الوان و عیوب، عین کے اوپر پیش ہے الوان ایوب۔ الوان کسے کہتے ہیں، کچھ ہے اندازہ؟ نہیں سر، رنگوں کو سر، رنگوں۔ رنگ اردو میں ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، بلکہ میرے خیال ہے پنجابی میں شاید زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ لون کہتے ہیں، لون۔ لون کیا ہے؟ کہتے ہیں جی جی جی، لون کہتے ہیں رنگ کو۔ رنگ کو۔ تو الوان اس کی جمع ہوگی، رنگ کی جمع الوان۔ اسی طریقے سے عیب ہوتا ہے، انسان کسی بھی چیز میں عیب ہوتا ہے، عین یا اور با، عیب، ڈیفیکٹ، ٹھیک ہے۔ اس کپڑے کے اندر دھبے لگ گئے ہیں، اس کرسی کا پایا ٹوٹ گیا ہے، فلانا شخص جو ہے وہ سن نہیں سکتا، بہرا ہے۔ یہ سارے عیب ہیں جو ان چیزوں میں ہیں، ٹھیک ہے، ڈیفیکٹس۔ جی اور عیب کی جمع ہے عیوب۔ تو اب ہم ایسے اسما، بچے سے مائک کو تھوڑا دور کر دیں۔ بچے کو ہم کچھ نہیں کر سکتے، بچہ تو بچہ ہی ہے، وہ تو آواز نکالے گا، نو پرابلم، لیکن جی مائک کو سر۔ آپ بچے سے دور کر دیں۔ اوکے، تو الوان و عیوب کا مطلب یہ ہو گیا۔ اب ہم ایسے اسما پڑھیں گے جو کہ رنگ کے لیے جیسے استعمال ہوتے ہیں لفظ، تو ان کی بھی ایک وزن ہے، ان کا ایک بیس آ جائے گا آپ کے پاس کہ ہاں اچھا بھائی یہ جو وزن میں اسم آ رہا ہے یہ الوان ہے، مختلف رنگوں کے نام جو ہیں وہ اس بیس پہ آتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو عیب ہیں، کمزوریاں ہیں یا کوئی چیز موجود ہے، اس کے لیے بھی ایک وزن آ گیا۔ تو یہ اب ہم وہ اسم پڑھیں، اسماء مشتقہ پڑھیں، اور یہ سب اسماء مشتقہ ہے، یعنی اصول سے کسی وزن کے اوپر بنے ہیں۔ تو یہ ہمارا آج کا چیپٹر ہے، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اسم بھی جو ہے کیا ہوگا۔ اگر کسی کا رنگ آپ بتا رہے ہیں یا کسی کا عیب بتا رہے ہیں تو بیسیکلی جو ہے وہ اسم ہوگا، وہی اسم صفت ہوگا۔ اگر میں کہوں کوئی کالا ہے یا گورا ہے یا لال ہے یا پیلا ہے تو وہ اس چیز کی صفت ہی ہوگی نا۔ جی اسی طریقے سے اگر کسی چیز کا عیب بتایا جائے کہ فلانا جو ہے وہ بہرا ہے، فلانا کوئی اور ڈیفیکٹ کا ہم بات کر رہے ہیں، ناسمجھ ہے، تو یہ سب صفت ہی ہوئی نا اس شخص کی۔ تو بیسیکلی یہ اس میں صفت ہے، لیکن اس میں صفت کے اندر کیٹیگری بن گئی کہ اس میں صفت کے تو آپ نے دیکھا کہ اس قدر اتنے زیادہ اوزان ہیں۔ ان اوزان میں سے کچھ اوزان ہم نے سلیکٹ کی کہ بھئی یہ الوان اور عیوب کے اوزان۔ تو آپ قرآن شریف میں انشاءاللہ آپ جیسے اس وزن کے اوپر آئیں گے، آپ فوراً کہیں گے اچھا یہ تو رنگ ہے، تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا اس کا، ٹھیک ہے جی۔ اوکے عفیفہ، آگے چلیے۔ اسماء الصفہ کی ایک خاص قسم رنگ، ظاہری عیوب یا حلیے کے معنی رکھتے ہیں۔ ان میں یہ لفظ صحیح کر لیں، یہ ایوب نہیں ہے، یہ عیوب ہے، عین پہ پیش ہے جی۔ عیوب یا حلیے کے معنی رکھتے ہیں، ان میں ہمیشگی اور دوام کے معنی ہوتے ہیں۔ اب لازمی بات ہے، اگر کسی چیز کا رنگ لال ہے تو ایسے تو نہیں ہے صبح لال ہے اور دوپہر میں اور ہو گیا، وہ تو صرف گرگٹ کے کہتے ہیں کہ 7 رنگ بدلتا ہے، ورنہ نارملی تو چیز جو رنگ ہے وہ تو کنسسٹنٹ رہتا ہے جب تک کہ اس کا رنگ بدلا نہ جائے۔ اسی طرح سے کسی کے اندر کوئی کسی کا جو حلیہ ہے یا کسی کے اندر جو عیب ہے وہ بھی صبح شام ہر وقت نہیں بدلتا رہتا، بلکہ اس کو بڑی اہتمام سے بدلنا پڑے گا اگر بدلنا چاہیں، ورنہ کنسسٹنسی ہوتی ہے۔ تو اس میں ہمیشگی یا دوام رہتا ہے، کنسسٹنسی رہتی ہے، کس میں؟ الوان اور عیوب والے اسماء میں جی۔ آگے چلیے۔ عیب یا حلیہ ظاہر کرنے والے افعال زیادہ تر باب سامعہ سے آتے ہیں۔ اوکے، اب ایک چیز اور آ گئی، لیکن اب مختلف جو ابواب ہم نے پڑھے اس کے خصوصیات بھی ہم نے پڑھے، لیکن اب آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی نالج ایکسپینڈ کرتی جا رہی۔ اب بات ہوئی کہ جی اوکے
جو عیب اور الوان و عیوب کے جو اسماء مشتقہ ہیں وہ زیادہ تر باب سمع یعنی یہ مجرد سے آگے. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی. اوکے جی. امبر اب ذرا آپ آ جائیے میدان میں. نیکسٹ جی. جی سر. رنگوں کے معنی والے افعال اکثر ثلاثی مجرد سے نہیں بلکہ مزید فی سے آتے ہیں. اوکے. اوپر کیا لکھا ہے کہ عیب یا حلیہ ظاہر کرنے والے افعال باب سمیہ سے آتے ہیں. باب سمیہ سے آتے ہیں. اور رنگوں کے معنی والے افعال اکثر ثلاثی مجرد سے نہیں بلکہ مزید فی سے آتے ہیں. تو ابھی الوان و عیوب میں بھی آپ کو دو پارٹیشن مل گئے کہ عیوب یا حلیہ ظاہری حلیہ اس کے اوپر آپ کو باب سمیہ میں ملے گا مجرد میں، اور کلرز کا یا رنگوں کا جو معاملہ ہے وہ مزید فی سے ملے گا آپ کو، اس ثلاثی مزید فی سے. دیکھیے ایکسیپشن ہر جگہ ہوتا ہے. وی ہیو ٹو کیپ اوور سیلز اوپن، اور یہ اب تک آپ لوگوں کو پتہ چل چکا ہے. ہر زبان میں ایکسیپشنز ہوتے ہیں. اوکے جی. امبر نیکسٹ پڑھ دیجیے. فی الوقت ہم افعلو کے وزن پر آنے والے اسماء الصفہ کا مطالعہ کریں گے. مثلا اب کیا کریں گے ہم نے اب ایک وزن اٹھایا ہے افعلو کا. یہ افعلو پہ جو اسماء صفت آتے ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے، اور اسی کے اندر آپ کو الوان و عیوب ملے گا. وزن کیا ہے؟ افعلو. مطلب یہ کہ حمزہ زبر پہلے لگ گیا، بعد میں فا کلمہ ہے، عین اور لام کلمہ ہے، اور ان کے اوپر ساکن زبر اور پیش ہے. افعلو. اس وزن کے اوپر جو الفاظ آئیں گے ہم ان پہ غور کرتے ہیں. جی امبر پہلا کیا ہے؟ بکیما سے مصدر بکمن گونگا ہونا سے صفت ابکمو گونگا. اچھا، بکیما سے مصدر بن گیا بکمن جس کا مطلب ہے گونگا ہونا، اور پھر افعلو کے وزن پہ ابکمو بن گیا جس کا مطلب ہے گونگا. دیکھیے ہم نے پچھلی ایکسرسائز میں تھوڑی سی کوشش کی تھی کہ اسماء معنی اور اسماء ذات اور اسماء صفت کو کلیریفائی کرنا، جس میں ہم نے لیا تھا کنجوس ہونا اور کنجوسی. ٹھیک، یہ تین ہم نے کنجوس کے حوالے سے لیے تھے، اور دیکھا تھا کہ کنجوس جو ہے وہ صفت ہے، کنجوس ہونا جو ہے وہ مصدر ہے، کنجوسی جو ہے وہ ناؤن ہے، اسم ہے، نام ہے اس چیز کا. اور ایسا وہ اسم تھا جو کہ حواس خمسہ سے نہیں پتہ چلتا تھا، ایبسٹریکٹ ناؤن ہم نے اس کا نام دیا تھا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے اب کیا آ گیا؟ اب لیکن یہ کیا ہے؟ یہ ڈیفیکٹ آ گیا. گونگا ہونا ایک ڈیفیکٹ ہو گیا. اب اس کا جو ورب ہے وہ ہے بکما، وہ گونگا ہوا. بکمن گونگا ہونا. اب اس سے آپ کا جو اسم بنا، اسم صفت بنی وہ اب کمو، اور یہ اب کمو جو ہے یہ افعلو کے وزن پہ ہے، اور یہ عیوب میں چلی گئی گونگا. اور اب کمو جو ہے یہ صفت ہوگی نا، گونگا صفت ہے نا، گونگا آدمی. ٹھیک، تو یہ بطور صفت استعمال ہوگی، وزن اس کا افعلو آ گیا. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی سر. اوکے جی. ناظم صاحب ذرا آپ آئیے میدان میں. خدیرہ سے خدرن، ہرا ہونا سے صفت اخدرو ہرا. اوکے. اب آپ یہ اخدرو جو ہے اس کا مطلب ہے ہرا. بڑی عجیب سی بات ہے کہ خچر اس کی مؤنث پڑھ لیں پھر یہ ڈسکس کریں گے. ابھی آپ دیکھیں یہ الوان میں چلا گیا. ٹھیک ہے، الوان کے اندر خضرہ، اس سے بن گیا خضرن، ہرا ہونا، اور اس سے صفت بنی اخدرو. اب کمو کے وزن پہ اخدرو. اب آپ کہیں گے کہ اس کا ہمیں وہ تو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ مزید فی سے ہے، تو انشاءاللہ آپ اس کا جب آگے چل کے پڑھیں گے، اس کی مؤنث وغیرہ پڑھیں گے تو وہ بالکل اسی اسٹائل سے آپ کو ملے گی. ٹھیک ہے. اوکے جی. ناظم صاحب اب ذرا ہم گردان کی بات کر لیں. جی سر. تو آپ کا بیسک اسم کیا ہو گیا اب الوان و عیوب میں؟ اس کا وزن کیا ہو گیا؟ افعلو بتایا نا. ویری گڈ. اس کی رفع بن جائے گا افعلو، اور نصب اور جر کیا ہو جائے گا؟ افعلا یعنی غیر منصرف ہے. غیر منصرف، بالکل صحیح آپ نے کہا. اس میں تنوین بھی نہیں ہے، اور تین حالتوں میں
دو شکلیں، دو شکلیں، نصب اور جر میں ایک شکل ہے، رفع میں ایک شکل، جیسے کہ عمران ابراہیم ابراہیمہ ابراہیمہ ہم نے پڑھا ہے. جی جی. افعلو افعلا اور افعلا، یہ تو اس کا واحد ہو گیا. اس کا تثنیہ کیا ہو جائے گا مذکر میں؟ افعلان، ویری گڈ. افعلینا، نہیں اس علینا کیسے ہو جائے افعلین، افعلین، گا؟ افعلانے ہو گیا پہلا تو، آپ پھر مسلم افعلی، کسی ایک گردان سے ریفر کر لیں نا، آپ مسلم ان کی رکھ لیں، یا یہ مسلمین تو غیر ہاں تو مصنف یہ وہی تو ہو گیا نا. آپ ہاں ٹھیک افعلینی، جی افعلانے، افعلینی، افعلینی. ویری گڈ. جی اور جمع؟ افعلون. اچھا اس کی جمع جو ہے وہ مکسر آتی ہے، دیکھیے کیا ہے. اچھا فولن، 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 فولن نہیں، فوئلن. اچھا فولن ہے. فولن، فولن، فولن. رائٹ. یہ بالکل اس طرح یہ سے جیسے آپ کے کسی یہاں منصرف ہو گیا، یہاں نہیں منصرف ہو گئی ابھی ابھی. ہاں مورب منصرف، مورب کی بن گئی. مورب منصرف، جی جی. تین شکلیں، تین حالتیں. تین حالتیں اور تنوین آ گئی آپ کی واپس اس میں. جی ٹھیک. تو جی افعلو افعلا افعلا، افعلان افعلین افعلین، فعل فعلن اور فعلن. یہ ہو گئی اس کی مذکر کی گردان. اب اس کی مؤنث کیا ہو گئی؟ جی فلاء، 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 فلاء. یہاں بھی غیر منصرف ہو گئی پھر یہ بھی غیر منصرف ہو گئی. اب ذرا سا غور کریں، ہم نے ہرے رنگ کا کہا تھا، خا، ضاد اور را. جی اس سے ہم نے مذکر بنایا اخدرو. جی ٹھیک. جی جی. اس اخدرو کا مؤنث کیا ہوگا؟ اس اخدرو کا مؤنث ہوگا خدراء. دا کے اوپر زبر نہیں ہے، ساکن ہے. اچھا خدراء. ویری گڈ. تو ہرے رنگ میں مذکر بن گیا اخدرو افعلو کے وزن پہ، جی اور مؤنث بن گیا خضراء. یہ لفظ سنا ہے کہیں آپ نے؟ اس کو ہم تھوڑا سا اردو میں ڈسٹارٹ کر کے پڑھتے ہیں. ہم خضراء کو خضراء پڑھتے ہیں. جی. کیا مسجد پڑھتے ہیں؟ خضرا یہ کراچی میں ہے، مسجد صدر میں. خضرا. جی اور ایک گنبد بھی ہے، اس کو بھی جی کہتے ہیں. جی جی. لیکن ہم لوگ زیر دیتے ہیں اس کو، زیر فاقل میں دیتے کو. ہیں. جی اچھا نہ صرف زیر دیتے ہیں بلکہ ایک بہت بڑا بلنڈر اور کرتے ہیں ناظم صاحب، ظلم جی کرتے جی ہیں. جی. مسجد مذکر ہے مؤنث ہے؟ مسجد مذکر ہے. تو پھر اس میں رنگ کیا ہونا چاہیے اس کا؟ اخدرو. ہاں ہم کیا کہتے ہیں؟ مسجد ہے. ہاں خدرا کہتے ہیں. خدرا یعنی مؤنث کر دیتے ہیں، رنگ کو مؤنث کر دیتے ہیں جبکہ وہ مذکر ہے. اچھا اب ایک اور مزیدار بات دیکھیں، وہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری اردو میں مسجد مؤنث ہاں ہے. مسجد مؤنث ہے اردو میں. مسجد، ہاں ہاں. مسجد گر گئی، مسجد چلی گئی، مسجد گزر گئی. تو گزر گیا نہیں کہتے کہ مسجد گزر گیا، ابھی راستے میں آئی کوئی مسجد اور گزر گیا، تو گزر گئی کہتے ہیں. تو اس مناسبت سے شاید وہ اس لیے مؤنث کہتے ہیں رنگ کو. یہ دیکھ لیں آپ، ہم نے ادھر سے کیا کہتے ہیں، ایک چیز ادھر سے لے لی، ایک ادھر سے لے لی، ایک ادھر سے لے لی. جی مسجد کی جو جینڈر ہے اس کی جی جنس ہم نے اردو سے لے لی اردو مؤنث، سے جی اور رنگ اس کا، اور رنگ کی کا جینڈر لے لیا مؤنث کا، عربی جبکہ سے. عربی میں وہ مذکر ہوتی ہے. جی جی عربی سے لے لیا، عرب رنگ کا. جی تو اب بینگ عربی اسٹوڈنٹس آپ کو پتا ہونا چاہیے. جی جی. ان کے بعد طیبہ کی باری آتی. طیبہ مجھے کوئی اور رنگ کے ساتھ اسی طرح کی کوئی مثال دیں افعلو اور فعلاؤ سے. سر وہ ہوتا ہے ایک اور رنگ صافر، زرد رنگ. تو صافرہ سے یہ ہو جائے گا اکثر کس وزن پہ ہوتا ہے؟ چلے ایسے کریں، آسان طریقہ بتاؤں میں آپ کو. لال رنگ کو کیا کہتے ہیں؟ احمر، احمرو. ہاں طیبہ کی باری ہے. ٹھیک ہے جی جی طیبہ.
لال رنگ کو احمرو کہتے ہیں نا ہم، تو وہ کیا بدل ہو گیا؟ حمراء ہو جائے گا مؤنث میں. مؤنث حمرا. نام سنا ہے کہیں؟ حمراء. سر حمیرہ نام لیا جاتا ہے، حمراء بھی ہوتا ہے ہوٹلوں وغیرہ کا، بلڈنگ کا اکثر رکھتے ہیں ہم. ناظم صاحب ابھی طیبہ کی باری ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے جی. طیبہ، آپ نے لاہور کے اندر کوئی کسی ہمراہ کا الحمراء کا نام سنا ہے؟ یس سر سنا ہے، بالکل سنا ہے کیا ہو گیا وہ؟ سر. حمراء رائٹ. مؤنث میں ہو گیا لال رنگ. اس میں ہو گیا لال رنگ، بالکل صحیح. اور اس کا مذکر تو آپ نے بہت سنا ہوا ہے. احمد. ہاں یس سر. دیکھیں کتنی مزیدار بات ہے کہ ایک گاؤں والا جو ہے اپنے بچے کا نام رکھتا ہے لال خان. یس سر. تو ہم کہتے ہیں یار کیا یہ تو کیسے گاؤں والا نام ہے لال خان، یہ بھی کوئی نام ہوا؟ لیکن ہم نام رکھتے ہیں اپنے بیٹے کا احمر خان. اور احمر کو ہم کہتے ہیں کیسا فرسٹ کلاس ناولی قسم کا ہیرو لگ رہا ہے، چاکلیٹ ہیرو ہے احمر. بالکل صحیح کہہ رہے سر. تو اس کے معنی کیا ہوئے جو چاکلیٹ ہیرو کے نام کے؟ لال. لال خان. جی سر، میں بھی وہ اس وجہ سے کہتے ہیں بڑے سرخ و سفید ہوتا ہوگا بچہ اس ٹائم پہ. ہے تو لال خان ہی نا، احمر خان از لال خان. وہ بیچارہ گاؤں والا بھی سرخ سفید ہو سکتا ہے نا؟ نہیں ہو سکتا، وہ بھی تو ہو سکتا ہے. تو یہ آپ نے دیکھ لیا مذکر اور مؤنث کلرز کا، کہ مذکر کلر مذکر چیز ہوگی اس کے ساتھ افعلو آئے گا، مؤنث کے لیے فعلاؤ، جیسے خضراؤ. اسی طرح سے آپ کہتی ہیں وائٹ کلر کو کیا کہتے ہیں؟ جی طیبہ. سر بیضاء کہتے ہیں شاید. ہاں بیضاء. کون سا وزن ہو گیا وہ؟ مؤنث ہو گیا، یہ تو مؤنث ہو گیا. اور ابیض، ابیض مذکر ہو جائے گا، مذکر ہو گیا. اسی طرح سے کعبہ شریف میں آپ جاتی ہیں اور چومتی ہیں آپ کسی چیز کو. اسود. اسود، وہ کیا ہو گیا؟ اسود مذکر، کالا رنگ. اور اس کا مؤنث کیا ہو گیا؟ سوداء. ویری گڈ. یہ ہو جائے گا سوداء. اور اسودو جو ہے کالا. اسی طرح سے آپ چلتے جائیے. آپ جو اسفرو، آپ وہ کون سا پیلے رنگ کی بات کر رہی تھی؟ اسفرو. صفرا، آپ نے لفظ سنا ہے صفرا؟ نام سنا ہے صفراؤ؟ سر کسی نے سنا ہے نام صفراؤ؟ سر یہ ہے نا اس میں سورہ بقرہ میں ہے. اوکے. اور ویسے آپ دن رات بھی استعمال کرتی ہیں. ہاں دن رات بھی آپ استعمال کرتی ہیں، شاید کم لوگ کرتے ہوں. ایک بیماری ہوتی ہے جوائنٹس. ہاں، اس میں یلوئش ہو جاتا ہے نا سب. یس سر، یس سر. تو اس کا نام ایکچولی جو ہے وہ صفراؤ ہے. اچھا اوکے. سر یہ جو ہمارا سیفران ہوتا ہے انگلش ورڈ ہے، بالکل صحیح ہے، وہ غالباً اسی سے ریلیٹڈ ہے. یہ بیس روٹ وہی ہے. ٹھیک ہے، سیفران. اور اسی طرح سے بلو کلر کا بھی آپ نے بہت نام سنا ہے. تو بڑی ہیروئن ہوتی ہیں آپ کی خاص قسم کی، زرقاؤ. ہاں صحیح صحیح. زرقاء پتہ نہیں وہ نیلی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، مجھے نہیں پتا. اور اگر وہ نیلی ہو جائے تو پھر وہ ہیروئن بچے گی یعنی یہ بھی نہیں پتا. لیکن زرقاؤ جو ہے وہ کوئی بہت ہی خوبصورت قسم کی ہیروئن کا نام ہے. اور ازرق ہو جائے گا اس کا افعلو کا بدل. اوکے جی، میرا خیال ہے اب ہم نے الوان کافی ڈسکس کر لیے، ٹھیک ہے، اور اس میں پرابلم ہونی نہیں چاہیے. اب یہ مؤنث کا تسنیہ دیکھ لیں. طیبہ کیا ہے؟ سر یہ ہو جائے گا فعلانی، فعلین. یہاں آنے ایڈ ہونا ہے نا اس میں، تو اصولاً اس کو ہونا چاہیے فعلا آنے. اوکے. آنے ایڈ ہونا ہے نا حمزہ کے بعد. جی 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 سر. لیکن یہ ہوتا نہیں ہے. یہ حمزہ کیا ہوتا ہے، یہ کنورٹ ہو جاتا ہے واو میں. اچھا، فعلا وانی. ہاں، تو اگر ہم ہرے کی بات کر رہے ہیں تو واحد ہو جائے گا خضراؤ، تسنیہ ہو جائے گا خضراوانے، زرقاوانے، حمراوانے.
اور سر اس کی جمع مکسر ہوگی یا ویسے جو نارمل؟ ابھی تو ہم تسنیہ میں ہیں، تو یہ حمزہ جو ہے یہ واو بن جائے گی. جمع جو ہے وہ سیم ہے جو کہ مذکر کی ہے. فعلن، فعلن، فعلن. یہ مورب والا آ گیا اور ریپیٹ ہو گئی ہے. جمع مذکر کی بھی یہی وزن تھا، جمع مؤنث کا بھی یہی وزن. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب آپ پڑھ لیجئے. واپس ہم آ جاتے ہیں کیونکہ امداد بھی نہیں ہے، نور سہر بھی نہیں ہے. جی عفیفہ آپ آئیے، پڑھیے کیا آ گیا، کلر نوٹ پڑھیے. واحد مذکر اور مؤنث غیر منصرف. یہ تو آپ لوگ آلریڈی نوٹ کر چکے ہیں. جی سر. ٹھیک. دوسرا پڑھ دیجئے. جمع مذکر اور مؤنث ایک ہی وزن مورب. یہ بھی کر چکے. جمع جو ہے مذکر اور مؤنث دونوں کے مورب آ اور ایک ہی ہے دونوں کے. ٹھیک ہو گیا جی. ایک نوٹ اور پڑھ دیں. واحد مؤنث کو تسنیہ بناتے وقت حمزہ تبدیل ہوتی ہے واؤ سے. جی سر. خضراوانے جیسے بات ہوئی، فعلاوانے ہو گیا. اچھا چوتھا نوٹ بھی پڑھ لیجئے. واحد مؤنث میں الف ممدودہ کا استعمال علامت تانیث. یاد آیا آپ کو؟ جی سر. علامات تانیث میں آپ نے بیچ والے میں 3 چیزیں پڑھی تھی. ایک گولتے، جی، ایک الف حمزہ بغیر تنوین، اور ایک یا والا پڑا تھا، اور ایک یا مکسورہ. ہاں ہاں، یا الف مکسورہ. ہاں الف مکسورہ. تو یہ جو سائن ہے یہ درمیان والی سائن آ گئی جس میں آپ الف ممدودہ اور حمزہ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک. یہ ہماری مؤنث کی سائن تھی. جی جی. تو یہ تو ہو گیا جناب آپ کا لیسن. ٹھیک. اب اس کے بعد شروع ہوتی ہے ایکسرسائز. تو لیٹس، اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں، پھر ہم ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں. اینی کوشچنس؟ میں کہا ٹھیک ٹھاک ڈسکس ہو گیا یار. جی کوئی سوال؟ عفیفہ، امبر، ناظم صاحب، طیبہ؟ نو سر. اوکے. تو اس پہ جانے سے پہلے ذرا اس کی شکل تو دیکھ لیں گے کیا ہے. ہم اس میں پہلے ذخیرہ الفاظ دیکھ لیتے ہیں جو آپ کے کام آئے گا ابھی. جی عفیفہ آپ پڑھ رہی تھی؟ جی سر. یہ رائٹ سائڈ پڑھ دیجیے آپ. یہ ہے جی، پہلا ہے نازع. یہ بن گیا ضربہ یضربو سے یمزیو، نازعن کھینچ نکالنا. آگے حشرہ. یہ ناصرہ سے بن گیا یحشرو، ینشرو، یحشرو. اور آگے یہ بن گیا ضربہ یضربو سے بن گیا حشرہ، یحشرو، حشرن جمع کرنا. آگے آ گیا ذارکا. اب آپ کو پتہ چل گیا یہ یوم حشر جو کہا جاتا ہے کیوں کہا جاتا ہے، اس کے معنی ہے جمع کرنا. جی. ذارکا اس کا سمع یسمعو سے بن گیا یزرکو، زرکن آنکھوں کا نیلا ہونا، اندھا ہونا. آگے گیا سفیرہ. اس کا بن گیا یسفرو، سفرن زرد رنگ کا ہونا. آگے دونوں سمع سے آ گئے. الوان و یوب آ گیا، الوان و یوب آ گیا، اور یہ سمع باب سے آ گئے. جی. آگے ابیضو، سفید. آگے حاورہ. یہ سامع یسمعو سے بن گیا یحورو، حوارن آنکھ کی سفیدی یا سیاہی کا نمایاں ہونا، خوبصورت آنکھ والا ہونا. ہاں، یہ جو آپ کو مردوں کو وعدہ کیا ہوا ہے حور کا، اس کا کیا بنتا ہے؟ یہ حورن. حور ہے. حورن جو ہے یہ آپ کو اگر یاد ہو تو فعلن جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے.
फुअलुन, आपने अभी पढ़ा ना। जी जी। तो जमा का सेगा फुअलुन से ये हुरुन हो जाएगा, और बेसिकली हुरुन के मायने क्या है? आंख की सफेदी और सियाही का नुमाया होना, खूबसूरत आंख वाला होना, ये है बेसिस जो हूर हम कहते हैं। जी नेक्स्ट लाइन आ गई, हरजा इसका बन गया यहरजु। अंबर को दे दे जी। अंबर आप पढ़ लीजिए लेफ्ट वाली। जी सर। हरिजा बाप समिया से, समिया यस्मऊ से हरिजा यहरिजु यहरजु हरजन तंग होना। जी अच्छा, उसके बाद है हरजुन तंगी गिरफ्त। जी। जमालुन ये जो है इसका जमा मुकस्सर है जिमालुन और जिमालतुन ऊंट। और आमा इसका जमा मुकस्सर है उमयुन अंधा। और फिर फाइजा तू अचानक, तो अचानक। अच्छा तो अचानक। हाँ, अब ये फाइजा इन्होंने यहाँ पे इस सबक में दिया है जिसका अलवान उयूब से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ये फाइजा आपको कुरान शरीफ में बहुत इस्तेमाल मिलेगा। जी जैसे इन्नमा मिलता है, जी इज़ा मिलता है, इज़ मिलता है, फ़इज़ा भी मिलेगा। तो फ़इज़ा जब आए तो आपने क्या तर्जुमा करना है? तो अचानक। तो अचानक। जी इसमें वो जब वाला कंसेप्ट नहीं है, तो अचानक। जी सर, तो अचानक। फ़इज़ा हुम खामिदून, सूरह यासीन में आता है फ़इज़ा हुम जमीउल लदैना मुहदरून। जी ओके जी, तो ये तो हो गया आपका ज़ख़ीरे अल्फाज। अब हम देखते हैं कि इसमें मश्क क्या है। जी अब नेक्स्ट बारी आ गई है नाजिम साहब की। जी नाजिम साहब। जी सर। मदरज झेल अफ़आल और उनकी सिफत और अलवान व अयूब बनाकर हर एक की नहवी गर्दान करें। ओके। बकीमा इसका बकीमा इसमें तो नहीं था ज़ख़ीरा अल्फाज में, इसके नहीं, वो तो आपको लेसन में बता दिया गया ना। अच्छा, आपको इस अलवान व अयूब बनाना है ना। अलवान व अयूब का आपको वजन क्या बताया गया? अफालू मुज़क्कर के लिए बताया। तो क्या हो जाएगा? पहले आपने यही करना है ना। देखिए सवाल पढ़े, तो अब मुंदरजा झेल अफाल से उनकी सिफत अलवान व अयूब बनाएं। पहले तो आपने यही करना है। जी जी। अब कमू। हाँ, अब कमू की आप गर्दान कर दें। अब कमू, अब कमा, अब कमा। वेरी गुड। फिर अब कमाने, अब कमईनी, अब कमईनी। वेरी गुड। बुकुम, बुकुन, बुकन, बुकिन। नहीं, ये कुछ सही नहीं हुआ। ये तो पढ़ दिया आपने जी। ये भी पढ़ दिया आपने। बुकुन, बुकुम। बू क्यों हो गया? मादा क्या है? बा, काफ और मीम। फूलन है ना, फूलन के तो वजन पे बनाएंगे बा, ना। काफ और मीम है ना। जी जी, बा काफ और मीम। हाँ, बुकमुन। हाँ, ये आप पढ़ते हैं ना कुरान शरीफ में। बुकमन, बुकमिन। हाँ, बुकमन, हाँ, बुक हो जाएगा ना। आप कुरान शरीफ में आयत आती है बड़ी मशहूर है। जी 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 जी। कि वो अंधे हैं, वो बहरे हैं। हाँ, बहरे हैं जी। बुकमुन, सुम्मुन, उम्युन, उसमें सूरह बकरा में है जी। अब मोन्नस फिर क्या हो जाएगा? मोन्नस का वजन क्या है? जी सर। मोन्नस का बुकमाउ, वेरी गुड। बुकमा आ, बुकमा आ। वेरी गुड। और फिर हो जाएगा ये फालाऊ है। बुकमवाने, बुकमवाने। फा के ऊपर जबर है। अच्छा, बकमवाने। हाँ जी जी। बकमवाईने,
वही नहीं क्यों हो गया ये؟ अच्छा आप तस्निया में आ गए। बकमा ओके बकमा महीने, बकमा महीने, ठीक, बकमा महीने, बकमा महीने। ओके फिर हो जाएगा वही जो ऊपर आया था, बुकमुन, बुकमन, बुकमिन। ठीक हो गया जी। ये हो गई अब कमू की गर्दान, नहवी गर्दान। अफलू था और ये इस्मुल उयूब में था, ऐब जाहिर कर रहा है। कोई सवाल जी इसके ऊपर? एनी क्वेश्चन? ओके, तो ये बात दूसरा वाला आप देख लीजिए क्या है ये। नेक्स्ट है खदीरा। अच्छा, इसका रफा हो जाएगा। इसका पहले तो आप पहले आप वो बनाइए, अलवान और उयूब बनाइए। यस सर। खदरा से इसका हो जाएगा अखबरू, राइट। और यह इसकी अब गर्दान करेंगे तो ये हो जाएगा अखबरू, अखबरा, अखबरा। मायने क्या हुए इसके? सर मुजक्कर हरे रंग का होना। वेरी गुड, हरा, हरा। ठीक। यस सर। और तस्निया अखदरानी, अखदरैनी, अखदरैनी। वेरी गुड। और जमा हो जाएगी खुदरुन, खुदरुन, खुदरन, खुदरिन। वेरी गुड। और ये वही है, देखिए प्रॉपर जैसे हमने अलिफ के साथ है, ये नसब जो है खुदरन अलिफ के साथ, ठीक है। अब इसकी मुअन्नस में वाहिद हो जाएगा खदराउ, खदराआ, खदराआ। तस्निया हो जाएगा खदरावानी, खदरावैनी, खदरावैनी। और जमा वैसे ही जैसे की थी, खुदरन, खुदरिन, खुदरुन, खुदरन, खुदरन। ठीक हो गया जी, कोई मुश्किल तो नहीं है ना? नो सर, इजी। गर्दान याद रखनी है बस। गर्दान याद रख। ओके जी, अफीफा आपकी बारी आ गई। नया नेक्स्ट वर्ड है हुरुन, नहीं हवीरा। इसका बनेगा अहवरू, अहवरा, अहवरा। आगे तस्निया आ गया अहवराने, अहवरैनी, अहवरैनी। अब ये जमा बन आप ये गौर किया, ये हूर मुजक्कर भी आ रही है जी। आगे जमा आ गया हुरुन, हुरन, हुरिन। ठीक जी। आगे वाहिद मोनस आ गया हुराउ, हुराआ। ना, फिर से बोलिए। नहीं, हौराउ, हौराआ, हौराआ। राइट। इसमें आ गया हौरावानी, हौरावैनी, हौरावैनी। वेरी गुड। जमा हो गया हुरुन, हुरन, हुरिन। एक्सेलेंट, माशाल्लाह, आप लोगों ने बड़ी अच्छी ग्रिप ले ली, फर्स्ट क्लास। अंबर रह गई, चलिए अंबर के अगले इसमें देख लेते हैं। और क्या है जनाब इसके पास, आपके पास है कोई और एक्सरसाइज? इसमें कुरानी इबारात का तर्जुमा है जी। अब ये पढ़ लीजिए, किसकी बारी आ गई? अंबर आपकी बारी आ गई। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नहा बकरतुन सफराउ। तो इसमें ये जो सफराउ है, ये जो है ये वही कलर वाला जो है, यानी कि इसमें देखिए आपको करना क्या है। नंबर 1 आपको ये बताना है कि अलवान और उयूब की कौन सी सिफत है, फिर आपको इसकी अदद और जिन्स बताना है, और फिर मुकम्मल इबारत का तर्जुमा करना है। तो ये अलवान और उयूब में ये सिफत कौन सी सिफत है? ये सिफत अलवान है। ओके। और उसके बाद बताइए अदद और जिन्स। जी, इसके जो जिन्स है वो है मुअन्नस, और सीगा जो है वो आएगा
سر یہ واحد مونس والا آئے گا نا؟ بالکل صحیح. فعلاؤ تو 10th، ہاں 10th فعلاؤ والے کے وزن کے اوپر. اور مکمل عبارت کا ترجمہ بے شک اس کی گائے یلو ہے، وہ پیلی ہے. یہ اس کی نہیں ہے، بے شک وہ شی بے شک شی از یلو کاؤ. ہاں انہا. اچھا ٹھیک ہے. یہ انا کی وجہ سے منسوب ہو گئی نا یہ ضمیر، صحیح. ورنہ مبتدا ہے آپ کا، اس کو اصولاً آنا چاہیے ہیا منفصلہ والی، لیکن انا کے ساتھ جوڑ کے اور یہ نصب بنا دی گئی نا. انا نصب کرتا ہے نا مبتدا کو، جی بالکل. تو اس لیے اس میں منصوب والی ضمیر آئی ہے ہا. انہا بے شک وہ، بقرۃ صفراؤ ہاں ہری گائے ہے، او سوری یلو. پیلی گائے. ٹھیک ہے سر. یہ تو وہی چکر ہے نا جو بحث کرتے ہیں، اچھا ذرا گائے کا رنگ بتا دو، کیسی گائے ہے، فلانی ہے، کچھ ہمیں اس کے بارے میں بتاؤ. حالانکہ اللہ نے سمپل سی بات کہی تھی کہ گائے قربان کرو. اب اس پہ سوال کرتے گئے تو زندگی مشکل ہوتی چلی گئی. ٹھیک. بالکل. اور فائنلی اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں بتائی وہ اسی گائے کی بتا دی جس کو وہ ہولی کاؤ کہا کرتے تھے. چلو بھائی اسی کو تم ذبح کر دو. اوکے. امبر کے بعد اب ناظم الدین صاحب کی باری آ گئی. جی سر. جی ناظم صاحب. بسم اللہ الرحمن. کہاں سے سوری نیچے میرا پیج آگے جی جی یہ میرے کنٹرول میں نہیں آتا، پتہ نہیں کیا بات ہے. بات ٹھیک ہے، ہو گیا. وَنَزَعَ يَدَاهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. اس میں بیضاء ہے اور یہ واحد مؤنث ہے. اور دوسرا کیا اس میں اس کا وہ مادہ بھی جاننا ہے نا. جی یہ دال اور حمزہ نہیں، یہ دال تو نہیں، نہ سوری بے یا اور دوال، بے یا دوال مادہ. ویری گڈ. اور اس کا ترجمہ ہوگا، یہ ہے کیا الوان عیوب میں سے کون سی قسم ہے؟ یہ الوان کی ہے نا، بیضاء سفید مؤنث، واحد مؤنث. اوکے. اور ترجمہ ہوگا وَنَزَعَ يَدَاهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. اور جب اس نے ہاتھ کھینچا اور تو اچانک اس نے ہاتھ کھینچا تو وہ سفید دیکھنے والوں کے لیے سفید تھا. اچانک شروع وَنَزَعَ يَدَهُ، اس میں اچانک کہاں سے آ گیا؟ فائزہ کا کہہ رہا ہوں، فائزہ. فائزہ تو آگے چلتا ہے نا، یہ وَنَزَعَهُ. ہاں تو اور اس نے اپنا ہاتھ کھینچا، تو اچانک وہ سفید دیکھنے والوں کے لیے سفید تھا. ویری گڈ، بالکل صحیح. اوکے جی طیبہ، نیکسٹ آپ کا ہے. یس سر. نمبر 3 ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ. یہ احدہما نہیں ہے، یہ پھر سے دیکھیے کیا ہے. احدہما. جی اچھا، اس میں صفت الوان وضرب اللہ مثلا ابکمو. سر اس میں ابکمو ہے ہمارا جی صفت، اور یہ ہے عیب ہے یہ. ویری گڈ. اور اس کا صیغہ ہے واحد مذکر. ویری گڈ. اور مکمل عبارت کا ترجمہ ہو جائے گا. اچھا سر، یہاں پہ ضربہ ویسے تو ہوتا ہے وضرب اللہ مثلا، ضربہ ویسے تو ہم نے پڑھا ہے مارنا، ضرب لگانا. تو یہاں اب آپ لوگ ہو گئے اصل میں بڑے، بیان کرنا، تو اس کو ایسا نہ کہنا کہ اس کو یہ نہ کہیں کہ اس کے اصل معنی مارنا ہے. آپ نے شروع میں جو ورب پڑھا وہ مارنا پڑا،
آگے چل کے یہ پڑھا کہ جب یہ مثلاً کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو بیان کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہی پڑھا نا یس سر، بالکل بالکل یاد ہے. سر یہی وہ بھی پڑھا یاد تھا. رکھیں نا، آپ صرف پہلا یاد کر کے کیوں بیٹھی ہیں؟ ہاں بالکل، یہ سر واقعی مجھے یاد نہیں رہا، مثال کے ساتھ یہ جی بیان کرنا. تو میں نے نوٹ ڈاؤن کر لیا. اوکے، تو سر اس کا مطلب ہو جائے گا اور اللہ دیتا ہے ایک مثال، بیان کرتا ہے، بیان کرتا ہے. اور اللہ بیان کرتا ہے مثال. کرتا ہے ہوگا اچھا، دربا، جی سر. کرتا ہے ہوگا دربا. کی، اور اللہ نے دی، اور اللہ نے بیان کی. اوکے، اور اللہ نے بیان کی ایک مثال، رجلینی، دو اشخاص، احدہما، احدو ایک، ہما ان میں سے ایک، ان دو میں ابکم، سے ایک، ہما ہے نا. جی سر، ہما، ان دو میں سے ایک گونگا ہے. لا یقدر علی شیء، لا نہیں یقدر، نہیں قدرت رکھتا، علی شیء کسی چیز پر. اب اردو میں کر دیجئے ذرا ترجمہ. جی سر، تو یہ ہو جائے گا اور اللہ نے بیان کی ایک مثال کہ یار اتنی مشکل کیوں؟ اللہ نے دو مردوں کی مثال بیان کی. اللہ نے دو اردو مردوں میں کی اس لیے تو مثال میں نے آپ سے بیان کہا نا کی کہ اردو میں ترجمہ کریں. کہ ان دو میں سے ایک شخص گونگا ہے اور وہ کچھ کرنے کی قدرت نہیں رکھتا. ویری گڈ، ٹھیک ہے نا، نارمل اردو جو ہم آپس میں ایک دوسرے سے بولتے ہیں. اوکے، یس سر. اپنے سے کچھ نہ لگائے اس میں، نہ مائنس کریں نہ پلس کریں. جی ویری گڈ جی. اوکے عفیفہ، آپ کی باری آ گئی. نمبر 4 آ گیا، وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا. پھر سے پڑھیں. وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا. نحشر لام بھی تو ہے آگے سے. ہاں جی بول، نحشر المجرمین یومئذ زرقن. جی ادھر زرقن جو ہے یہ ہمارا آ گیا الوان والا. اب یہ مجھے الوان نہیں پتا یہ الوان ہے یا کیا ہے، یہ آپ بتائیں گی. سر اس کا نیلا رنگ، نیلا رنگ بھی ہے اور بھی کچھ ہے. ذخیرہ الفاظ دیکھیے. نیلا اچھا، آنکھوں کا نیلا ہونا ہے. اوکے سر، یہ تو وہ آنکھوں کا نیلا ہونے سے کیا مطلب ہے؟ سر یہ تو عیب بھی ہو جا سکتا ہے، ایوب میں بھی آ جائے گا. آپ کو ذخیرہ الفاظ میں پورا کیا لکھا ہوا ہے؟ اندھا ہونا، آنکھوں کا ہاں نیلا. تو پھر آ گیا نا، سب سے پہلے کیا لکھا ہوا ہے؟ جی تو سر یہ اس کا پھر ہم یہ عیب بھی ہے عیب بھی ہے اور رنگ رنگ بھی ہے. کا. اور یہ جی اس رنگ کی آنکھ ہونے کا مطلب ہے یہ عیب ہونا ہے. ایک انسان جب آپ کہتے ہیں نا سٹنٹ ہو جانا، یہ وہ چیز ہے. سٹنٹ ہو کے کیا ہوتا ہے، آپ کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں، نیلی ہو جاتی ہیں آنکھیں. ٹھیک، ٹھیک ٹھیک. اندھا ہو جاتا ہے آدمی، نظر ہی نہیں کچھ آ رہا اس کو، بالکل ہوش سے باہر نکل گیا وہ. تو یہ کنڈیشن کس دن کی ہے؟ پڑھیے اب. اچھا جی، وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ. اچھا اس کا ہو گیا، اور ہم سب جمع کریں گے جرم کرنے والوں کو. یہ اسم الفاعل ہو گیا نا مجرمینہ. جی اچھا اس دن نیلی. کیا ہو گیا؟ مجرمینہ کیا ہو گیا؟ سر اسم الفاعل نہیں ہے یہاں پہ. اسم الفاعل. اوکے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے. جرم رائٹ، کرنے والے بن گیا نا. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے. ویری گڈ جی. تو اور ہم سب جمع کریں گے جرم کرنے والوں کو اس دن. اس میں ہم سب کیوں ہو گیا؟ یہ ہم کافی نہیں ہے اوکے ہم ہاں یہاں پہ. ہم سب کا جمع. معنی نہیں آ رہے یہاں، سب کے معنی نہیں آ رہے. یہ تو اللہ میاں کہہ رہے ہیں وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ، ہم اور مجرموں کو جمع کریں گے. اس میں سب نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور ہم جمع کریں گے جرم کرنے والوں کو اس دن. زرقن کا کیا سے بنے گا؟ اندھوں کو اب نیلی. آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے نسب ہونے کی وجوہات پڑھی ہیں.
पढ़ी है। क्या होती है नसब होने की वजूहात? वो ढेर सारी होती है। ढेर सारी होती है, तो उन ढेर में से कोई एक आध उठा दे काम का। सर अभी देखती हूँ। इसीलिए तो आपको पीली किताब दी गई है। जी, पीली किताब में वो बहुत सारी है। पीली किताब को क्या करेंगी आप? वो बहुत सारी इसलिए दी है कि आप उनको पढ़ें। जी जी जी। देखिए, आप भी पढ़ रही हैं, कोशिश कर रही हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ पढ़ने की। देखते हैं पहले कौन पढ़ता है। सर आप ही जीत जाएंगे। अच्छा जी, मैं आ गई हूँ। अगर इससे पहले हरफ बिलफेल हो, इन अल्लाह नहीं है। अच्छा, कान अल्लाह भी नहीं है। कातला मफूल हो, अगर इसमें मुतल्लिक के नहीं है। फेल की इल्लत वजह लागू 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 लगने मफूल फीही मानी। अब आ जाना चाहिए आप लोग को इसको कन्वर्ट करना। ये 9 नंबर क्या लिखा हुआ है? ठीक, अगर इसम किसी फाइल या मफूल का हाल हो। मिसाल क्या दी हुई है? जाला लकुमुल अर्ज़ा फिराशन। बिल्कुल सही आ गया। क्या मायने हुए? जाला बनाया लकुम तुम्हारे लिए जमीन को, फिराशन फर्श। बिल्कुल। फर्श। तो ये ठीक फर्श ठीक क्या है? फिराशन क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे जुर्कन ठीक है, यही वाला आ गया। अगर इसम मफूल, किसी फाइल या मफूल का हाल हो। तो यहाँ मफूल का हाल हो गया ना। अल अर्द फिराशन, जमीन को फर्श बना दिया। फर्श बना दिया। जमीन का हाल क्या है? फर्श बन गई। अब आप ये अपने वाले पे कन्वर्ट करें। यौमा इज़िन ज़रक़ा, उन मुजरिमीनों का। नहशरुल मुजरिमीना, मुजरिमीन क्या है यहाँ पर? इस्मुल फाइल तो है, लेकिन जुमले में क्या है? इसीलिए तो एनालिसिस करना सिखाते हैं। जी जी जी। फाइल है, मफूल है, मफूल सही, मफूल है। मफूल है, तो मफूल कौन सी हालत में होता है? नसब हालत में। और उस मफूल का हाल क्या है? किस हालत में उठेंगे मुजरिमीन? ज़ुर्क़ा। उनकी वो स्टंट हालत में होंगे, उनकी आंखें नीली हो चुकी होंगी। जी सर, आपने क्या पूछा है? 1 मिनट, ये मेरी बेटी डिस्टर्ब करी। हाँ, माइक दूर कर दें बच्ची से, बस, और कोई बात नहीं। माइक को दूसरी तरफ रखें। जी कर दूँ। मुजरिमीना जो है वो मफूल है। उनकी हालत क्या होगी उस वक्त? वो ज़ुर्क़ा होंगे, स्टंट होंगे, उनकी आंखें नीली हो जाएंगी, पर वहशत के आलम में होंगे वो। तो ये मफूल का हाल हो गया, इसलिए नसब हालत में है ज़ुर्क़ा। ठीक ठीक सर। फ़ुअलन फ़ुअलन फ़ुअलिन, ज़ुर्क़ुन ज़ुर्क़न ज़ुर्क़िन। अच्छा, आगे चलिए अंबर। जी सर। नंबर 5, लैसा अलल आमा हरजों व अला अलल आराजी। आरजी। फिर से पढ़िए, कुरान की आयत है, एहतियात से पढ़िए। लैसा अलल आमा हरजों वला अलल आरजी हरजुन। जी। इसमें पहले तो ये जो माँ है, ये जो है ये ऐब है, और इसके अलावा इस्मुल सिफत का इस्मुल उयूब। ठीक, इस्मुल उयूब है। और ये सेकंड इधर जो है आराजी है, ये भी मेरे ख्याल में इस्मुल उयूब ही है। हाँ, ये आराज नहीं है, ये आरज है, आरजी। आरजी, ठीक है। ये भी इस्मुल उयूब है। और क्या बताना? अच्छा, सीगा। और सर इसके उसमें अदद और जिन्स में मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। जैसे आम पहले वाले को अगर देखें, तो ये आमा जो है ये वाहिद मुअन्नस है। बिल्कुल।
صحیح واحد مؤنث ہے. اوکے. دیکھیے یہ اور مؤنث اس کا وزن بتائیے نا کیا ہے. سر یہ فعلاؤ. نہیں فعلہ نہیں، افعلو اعما. تو پھر واحد افعلو تو پھر واحد مذکر ہوا نا. ہاں بالکل صحیح ہے، واحد مذکر ہو گیا. لیکن یہ اعما ہے نا، اس کے اوپر زبر کے آ گیا تو یہ کیا بن گیا؟ یہ ٹھیک ہے. نصب یا جر بنے گا نا. یہ اوکے. افعلو افعلا افعلا. افعلا ٹھیک ہے. تو جب وہ ہاں دونوں میں اور زبر آئے گا تو یہ یا جو ہے حمزہ میں کنورٹ ہو جائے گی، اعما ہو جائے گا جر حالت میں. ٹھیک، علا ہے یہ جر حالت میں ہو گیا، ٹھیک ہے. اور یہ مذکر ہے، بالکل صحیح ہے. اور نیکسٹ والا جو ہے آرجی، وہ جو ہے وہ کس میں ہے؟ ذخیرہ الفاظ بھی نہیں دیا آپ کو؟ ذخیرہ الفاظ میں آئی تھنک نہیں ہے. نہیں ذخیرہ الفاظ میں نہیں ہے. نہیں سر. لیکن لنگڑا اس کا جو ہے وہ اس لنگڑا کا جی لنگڑا، لیکن اس کا صیغہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. آ رہا جی. یہ افعلو افعلا افعلا. جی تو یہ اچھا، تو یہ جو ہے یہ علا کی وجہ سے بیسیکلی جر حالت میں چلا گیا. جی تو پھر جر حالت میں آرجی کیوں ہے یہ؟ افعلا کے وزن پہ اگر جر میں ہوتا ہے تو آرجا. مرکب جاری کی وجہ سے. مگر جر حالت میں اگر گردان میں دیکھیں تو افعلا ہے وزن، تو آرجا نہیں ہونا یہ چاہیے. آرجا کیوں ہے؟ گڈ کوشچن، ویری گڈ کوشچن. یہ آرجی ہے. تو پھر یہ وزن تو اس کا عیوب والا نہیں ہوا پھر ہے جی؟ یو والا نہیں ہوا ہے وزن. نہیں ہوا نا پھر. وہ تو بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا انہوں نے. افعلو افعلا افعلا ہونا چاہیے نا. جی جی یہ افعلی کیوں آ رہا ہے؟ جی افعلی کیوں آ رہا ہے؟ تو اگر یہ یوب کے وزن میں نہیں. اس میں آیت نمبر دی ہے کوئی؟ یس سر، سورہ جی سر. نور کی آیت نمبر 61 ہے. سوری کون سی صورت ہے؟ سورہ نور. سورہ نور. اور آیت نمبر 61. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ریفر کرنے کا طریقہ، ریفر کرنے کا طریقہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ سر اس میں مجرور لکھا ہوا آ رہا ہے. اچھا آپ اس میں دیکھ رہے ہیں، میں کارپس قرآن میں دیکھ رہی تھی. ہاں لیکن یہ ہے تو لنگڑا، یہ تو وہ ہے پراپر، کیا نام ہے، اے بھی ہے، عیب ہے یہ لنگڑا. اب سوال یہ ہے کہ یہ لیسا علی الاعمى حرج ولا علی العارج حرج، یہ عارجی کیوں آ رہا ہے؟ اسی طرح سے مریض میں بھی مریضی آ رہا ہے. انفسکم ان تاکلوا فی بیوتکم و بیوت آبائکم و بیوت امہاتکم و بیوت اخوانکم. لیسا علی الاعمى، بلکہ یہ اعما بھی جو ہے یار یہ بھی جر حالت میں ہے نا. اس میں یا مکسورہ ہے نا، الف مکسورہ دیا ہوا ہے. جی سر الف مکسورہ دیا ہے. سر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ آما ایز اٹ از یہ جو ورڈ ہے اس وجہ سے یہ آیا ہے، لیکن یہ آما کی جر حالت بھی یہی ہوئے گی اسی لیے، ورنہ دونوں کی جر حالت چینج ہے باقی میں. اوکے لیکن چلو وہاں تو پھر بھی کھڑا الف آ گیا نا، یہاں تو زیر آ رہا ہے نا. اس زیر کو کہاں لے جائیں گے آپ؟ سر یا متکلم جب ہوتی تھی تو ہم یہ کرتے تھے نا کہ زیر لگا دیتے تھے عموماً، لیکن یہاں تو یا متکلم نہیں ہے نا. میں بھی کسی ایسا کچھ لنگڑے نہیں. پر حرج نہیں، کسی لنگڑے پر، کسی اندھے پر، کسی مریض پر.
اور کسی جان پر کہ وہ کھائے اپنے گھروں سے، اپنے بھائی باپوں کے گھر سے، اپنی ماؤں کے گھروں سے، اپنے بھائیوں کے گھروں سے، اپنی بہنوں کے گھر سے. او بیوت آمائکم، آمامکم، بیوت اماتکم. یہ ذرا مجھے دیکھنا پڑے گا بھائی، ٹھیک ہے؟ جی سر. اس کو میں دیکھ کے ذرا سا، ایسے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تو میں آپ کو کیوں غلط اس پہ ڈال دوں. جی سر. آپ کارپس دیکھ رہی تھی، کارپس میں کچھ ملا آپ کو؟ کارپس میں سر لکھا ہوا ہے کہ اس میں مجرور ہے یہ، اور جینیٹیو میسکولن ناؤن ہے. تو وہی تو کہہ رہا ہوں نا میں کہ یہ مجرور کیسے، مجرور میں ہم نے تو پڑھا ہے نا کہ یہ غیر منصرف ہیں. تو یہ غیر منصرف، او ہو مائی گڈنس، مجھے بھی فیل کر دیا اور تم سب فیل ہو گئے. تو واہ، اتنی آسان بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے. یس سر. معرف باللام کا تیسرا اصول کیا ہے؟ مساجدو، مساجدہ، مساجدی کیا ہوتا ہے؟ اوکے صحیح. نہیں، مساجدی نہیں ہوتا، المساجدو، المساجدہ، المساجدی. جب ال لگتا ہے تو غیر منصرف جر حالت میں زیر قبول کر لیتا ہے. تو مساجدہ کا جو ہے مسجدو، مسجدہ، مسجدہ ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. جب ال لگے گا تو وہ زیر قبول کرتا ہے، رول آیا مسجدو تھا. نہیں ہے، کریکشن کر لیں، مسجدو نہیں ہے، مساجدو. مساجدو، مساجدہ، مساجدہ ہے. ہاں رائٹ. جب اس پہ ال لگے گا تو جو جر حالت میں مساجدو جو ہے وہ جر حالت میں ال لگنے سے المساجدی ہو جائے گا. ٹھیک. تو یہ ویسے تو یہ آرجا ہونا چاہیے، جر حالت میں بھی آرجا ہونا چاہیے، لیکن چونکہ ال لگا ہوا ہے اس لیے اس نے زیر قبول کر لیا، الاعرجی ہو گیا. دیکھا، مجھے بھی پریشان کر دیا نا. کلیئر ہو گیا ہے؟ کوئی ابھی ڈاؤٹ ہے؟ لیکن سر العامہ میں بھی تو یہی سچویشن ہے نا. ہاں تو جر حالت ہے نا. میم یہ آپ اس کو مکسر کریں گے تو رکھیں نا، آپ اس کو مادے میں رکھیں. اصل میں یہ وہ ہے جو آپ کا آگے والا نہیں، آگے والا کیوں، آپ لوگوں نے تو کر لیا نا، یہ ناقص وغیرہ تو کر لیے نا آپ نے. تو اس میں کیا ہوتا ہے، اگر کسی علت سے پہلے اگر زبر ہو تو کیا ہوتا ہے، وہ کھڑا الف آ جاتا ہے نا. ناقص کا پہلا رول کیا ہے؟ ٹھیک نا. اچھا، ناقص کے رول میں صحیح درست ہے. اگر زبر ہوگا تو کھڑا الف میں نہیں، زبر ہوگا نہیں. ہاں، میم پہ زبر ہے اور اس کا حرف علت ہے. حرف علت ہے. حرف علت پہ ہاں صحیح ہے. اگر پہلے زبر ہو جی اور جی، ما قبل پہ زبر ہوگا تو اعما ہو گیا اسی سے. ٹھیک ہے، اوکے جی. جی سر. تو یہ ال لگنے کی وجہ سے اس نے زیر قبول کیا، ورنہ یہ بھی آرجا اور مریدہ اور آما ال لگنے کی وجہ سے انہوں نے زیر قبول کر لیا. چلو جی، اچھا ہو گیا. کہاں تھے؟ اور سر اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہوگا کہ نہیں ہے کوئی حرج کسی اندھے پر، یا اور نہیں ہے حرج یا گرفت کسی لنگڑے پر، اور نہ ہی ولا کے ترجمہ، اور نہ ہی کسی، نہیں کسی نہیں، ہاں کسی نہیں آئے گا اس لیے کہ ال کے ساتھ ہے نا. اچھا، ال کے ساتھ ہے تو صحیح، کسی نہیں آئے گا. نہیں ہے کسی اندھے پر، کسی نہیں ہے اندھے پہ حرج یا کسی لنگڑے پہ حرج. صحیح. اب یہ بیچ میں ٹکڑا ہے، آگے کی آیت آپ نے دیکھ لی کہ وہ کھائے اپنے باپ کے گھر سے، ماں کے گھر سے، بہن کے گھر سے. یہ پوری تفصیل چلی آ رہی ہے. ٹھیک. جی سر.
نہیں شکر ہے جی ہو گیا، ورنہ میں بڑا پریشان یہی ہوتا ہے، دیکھو انٹرپریٹ کرنا ہوتا ہے، وقت پہ یاد آ جائے چیز. جی 6 نمبر کس کی باری آ گئی؟ ناظم صاحب کی. سر الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، الاخضری ہے سر اس میں، یاسین شریف جی بالکل صحیح. الاخضری ہے، اور یہ ہے مؤنث کا الاخضری. اختر مونس کیسے ہو گیا؟ نہیں اخضر نہیں، وہ مذکر ہی ہے، لیکن اس میں بھی وہی وہ ہے کیا نام، ہونا چاہیے تھا اخضرا، لیکن وہ کیا کہتے ہیں لام کی وجہ سے یہاں بھی وہی رول اپلائی ہوا ہے جو ابھی پہلے ہوا، تو اس لیے اخضری ہو گیا. ویری گڈ. اور اس کی وجہ اخضری من الشجر الاخضری ہے نصب میں ہے، کیونکہ من ہے من الشجر الاخضری، شجر الاخضری، من الشجر الاخضری، تو من کی وجہ سے منصوب ہیں دونوں، لیکن وہ رول اخضری اسی لیے مجرور ہیں. منصوب کیسے ہوتے ہیں؟ حرف جار. ہاں مجرور ہیں دونوں جی. اور یہ وہ بھی ہے نا کیا نام، جو الشجر الاخضری مرکب توصیفی بھی بنتا ہے. ویری گڈ. ہرا درخت جی. تو اور اس کا وہ ہو گیا مادہ حمزہ خا دال. نہیں حمزہ خا دال نہیں ہوتا. نہیں خدا خا دال را جی. مادہ ہو گیا خا دال را. اور اب اس کا اور کیا بتانا ہے؟ واحد مذکر ہو گیا، خا دال را ہو گیا. تیسرا کیا ہے؟ صفت لون اب تلاش کریں اور ان کا صیغہ بتائیں اور مکمل عبارت کا ترجمہ کریں. الذی جعل لکم، جو کہ جس نے بنایا ہرے درخت سے آگ، جس نے تمہارے لیے ہرے درخت سے آگ بنائی. رائٹ بالکل صحیح ہے. اوکے جی. طیبہ 7 نمبر. یس سر. کأنہ جمالۃ صفر، اس کے اندر صفر جو ہے وہ ہمارا صفت الوان ہے. ویری گڈ. اور اس کا مادہ وہی سواد فارا ہے. اچھا اس کا صیغہ سر یہ جمع کا صیغہ ہے جو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی ہے، فعلن کے وزن پر ہے، صفرن. نہیں تو آپ جملے کے اندر تو یہ نہیں کہہ سکتی نا، جملے کے اندر تو آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرنا پڑے گا یہ کیا ہے. اچھا سر یہاں پہ جمالتن جمع مکسر ہے اونٹوں کی، تو مجھے جو سمجھ آئی کہ اس میں تو اونٹنیاں بھی ہوں گے اور اونٹ بھی ہوں گے، تو وہ اس لیے صفرن کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. ہاں دونوں کے لیے سیم ہے. دونوں کے لیے سیم ہے کیونکہ. اچھا سر اس میں مجھے ایک کنفیوژن ہے، یہ کاغذ کا ہے. اونٹ اور اونٹنی کا مسئلہ کیوں لے کے آ رہی ہیں؟ نو سر میں بس اس کو ٹرانسلیٹ کر ہی دیا سر. سر یہاں پہ جو کا زبر کا ہے یہ ہمارا حرف جار ہے. سوری کا انہو ہے یہ. اوکے تو یہاں پہ کا ہمارا حرف جار ہے، کہ بے شک وہ نہیں، کہ بے شک نہیں ہوگا، گویا کے. اوکے گویا کے ٹھیک ہے. گویا کے وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں. اوکے یس سر یہی ہوگا اس کا. اوکے سر کا انہو کا گویا کے ہو گیا. جی جی آپ کے پاس ہے ذخیرہ الفاظ میں دیا ہے نا؟ انہو تو اس میں نہیں ہے. پہلے کسی ایکسرسائز میں آیا ہوگا نا کان. جی کہاں سے دیکھا آپ نے گویا کہ کہاں سے دیکھا؟ سر میں نے کہیں سے دیکھا نہیں، مجھے جملے کے حساب سے یہ مناسب لگا کہ کا ایسے ہی ٹرانسفارم ہو سکتا ہے انہو کے ساتھ. ترجمانی کہہ لیں سر. آپ کے یہاں ایک جگہ ذخیرہ الفاظ میں میرے خیال پیلی کتاب میں بھی ہے آپ کی. اچھا میرا خیال ہے کاننا.
ओके تو کانہو گویا کہ وہ ہے، जी जी وہ जी انہو ہو کی ضمیر ہے تو وہ کے لیے ہو گئی نا. हो गई जी एक्सरसाइज यस सर, ये हो गई, एंड हो गई. अल्हम्दुलिल्लाह. कोई सवाल एनीथिंग? हमारे पास तकरीबन 15-17 मिनट बाकी हैं. اگر ممکن ہو تو ذرا پیلی کتاب کا یہی جو پیج 27 پہ اسباب جو دیے ہوئے ہیں जी जी ज़रूर نصب ہونے کے، اس پہ تھوڑا سا اگر کوئی بات ہو جائے تو میرے خیال سے زیادہ آپ یوزفل ضرور ہوگا کر سب لیجیے کے اس لیے. پہ بات. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرے پاس ایک جی بڑا خوبصورت ڈاکومنٹ ابھی آیا ہے، ٹھیک ہے؟ جی جی وہ جی. کافی تفصیلی ڈاکومنٹ ہے. وہ میں آپ کو ڈاکومنٹ پہلے فارورڈ کر دیتا ہوں. اچھا. اس کے بعد انشاءاللہ میں اس کے اوپر ایک سیپریٹ لیسن تیار کر رہا ہوں. ہاں ایک ضرورت ہے اس کے لیے، میرے خیال سے میرے تو ذہن میں یہی تھا ہاں، پہلے بھی اصل کہ میں اس سے سچی بات ایک بتاؤں لیسنس کی تو ضرورت ہے. میں اس وقت جی. بہت زیادہ کچھ لوڈڈ ہو گیا ہوں، مجھے ٹائم نہیں مل رہا. اچھا اور اچھا. اس پہ میں ایک پراپر لیسن بنانا چاہتا ہوں اب. لیکن وہ آپ کو جو مجھے ڈاکومنٹ ملا ہے وہ میں آپ کو آگے تو کر دوں نا. اس ہاں ڈاکومنٹ وہ میں بھیج دیں تو وہ ہم اسٹڈی کر لیتے ہیں. ہاں بالکل وہ آپ ٹھیک ہے. اس اسٹڈی سے کر لیں اس میں. ہاں. لیکن جو تفصیلات اس میں بہت زیادہ ہیں، تو ان اچھا اچھا. تفصیلات سے آپ باک ڈاؤن نہ ہو. ہاں ہاں. آپ اس کو ایک تائرانہ نظر سے پڑھیں، اور جی. اگر کسی تفصیل میں آپ کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو اس کو چھوڑ دیں، آگے نکل جائیں. ہاں اس میں ہاں، جو انشاءاللہ میں پک کر آپ کو سکتے ہیں وہ پک کر لیں، جو ہاں سمجھ سکتے ہیں وہ سمجھ لیں. ہاں جی اور اچھا انہوں نے ایکسپلین کیا اس میں. اور جی دوسری جی بات یہ کہ میں انشاءاللہ اس کے اوپر ایک لیسن تیار کر رہا ہوں پراپر، کہ ایک جی پورا جی سبق ہو جائے اس کے اوپر، جی. تو وہ انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. تو اس کلاس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو گروپ پہ فارورڈ کر دیتا ہوں ٹیلنٹ. جو ڈاکومنٹ میرے پاس آیا ہے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. سر میرا ایک کوشچن تھا، امبر بات کر رہی جی امبر. ہوں. ہم لوگ ابھی جیسے تجزیہ کر رہے ہیں، اس میں کافی لوگوں نے تجزیہ کیا، اس میں مجھے اس میں موصولہ نظر آیا، اور میں پتہ نہیں میں مس کر رہی ہوں کہ اس میں موصولہ کا میں کہاں پر اس کو جو ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ پیلی کتاب پڑھ لو. یہ جو پیلی جی سر. کتاب ہے یہ ایک سمرائز کتاب ہے، اس کے اندر سب کچھ مل جائے گا آپ کو. جی سر. آپ کے پاس اس کے میں نہیں شاید نا پیلی کتاب کیا ہے آپ کو بالکل تو سر. بھیجی ہے میں نے. جی سر آپ نے دیجیے، بالکل ہے. تو اس کا آپ انڈیکس دیکھیں، انڈیکس کے اندر آپ کو اس میں موصولہ مل جائے گا. اس میں موصولہ ٹھیک ہے، میں اس کے اندر چیک کر نہیں اس کو لیتی آپ ہوں. ابھی دیکھیں نا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کہاں دیکھنا ہے. میں وہی دیکھ رہی ہوں. یہ آ گیا انڈیکس، اس میں دیکھ لیں کہاں ہے. مورب کی گردان، غیر منصرف کی گردان، مبنی اسماء، اسماء اشارہ، ضمائر، حروف جار، ظرف، اسماء استفہام، حروف عطف، حروف استفہام، حروف مشبہ بالفعل. یہ آپ دیکھ رہی ہیں امبر؟ جی سر میں دیکھ رہی ہوں. کون سا سیریل پڑھ رہی ہیں آپ اس وقت؟ میں تو یہ 17 والا دیکھ رہی ہوں اپنے پاس بک میں، باب فعال، باب نہیں تفعیل. تو کیوں دیکھ رہی ہیں آپ؟ انڈیکس میں کیوں نہیں آ رہی؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں انڈیکس میں 7 نمبر نہیں، سر انڈیکس میں اس کا ذکر نہیں ہے سر. اس میں حرف جار والا جو ہے نا پیج، اسی پہ ایک چھوٹا سا چیپٹر ہے پیج 7 پر. پیج 7، جی پیج 6 ایکچولی، 7 ٹاپک 6. جی حرف جار پیج 7 پہ باٹم میں ہے. اس میں تین سبجیکٹ ہیں ایک ساتھ، ظرف، اسماء استفہام اور اسماء موصولہ، مگر بہت تھوڑی سی ہے، اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے. باہر کنسپٹ تو آ جاتا ہے نا آپ کو، اور نیچے نوٹ جی بھی جی لکھا ہوا ہے. کنسپٹ ایگزیکٹلی کنسپٹ آ جاتا ہے. نوٹ 1، 2 اور ما جو بھی اس میں موصولہ میں شامل ہیں. اوکے مذکر اللہ، صحیح سر. ٹھیک. تو یہ کتاب پڑھیں آپ. یہ کتاب آپ کو بھیجی اس لیے گئی ہے، یہ سمرائز کتاب ہے، آپ کے بہت جی سارے سر. مسئلوں کا حل ہے یہ. جی سر ہاں، کوئک ریفرنس کے لیے یہ بہت اچھی ہے، اس میں اور ساری چیزیں جو ہیں زیادہ تر جو ہے آپ کو انڈیکس میں مل جائے گا. یہ تو چونکہ ایک بہت چھوٹی چیز ہے اس لیے انہوں نے انڈیکس میں سپریٹ نہیں لکھا ہے اس کو. صحیح. پورے پیج پہ نہیں ہے نا وہ، یہ دو تین آئٹم ہیں اس پیج یہ پہ. مشبہ بالفعل ہے، حروف عطف ہے، حروف منصوصہ، سب کچھ مل جائے گا. وہ حروف استفہام ہے، مشبہ بالفعل. یہ آگے دیکھیں کتنا ہے. ہاں اس میں دیکھیے 3 نمبر کیا ہے مشبہ بالفعل میں.
काना, कान्ना। हाँ, यही पढ़ रहे थे ना आप अभी? कान्नहु है वो, ये कान्ना है, गोया। तो ये बात आपने देख लिया? जी सर, मैंने भी देख लिया, समझ आ गया मुझे। और हूँ उसके आगे ज़मीर लगी हुई थी जी। और हर एक के नीचे जो है ना इस्तेमाल का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है कि ये किसको नस्ब करता है, कैसे इस्तेमाल होता है, ये इसम पे आता है नहीं आता है, फेल पे डायरेक्ट आता है या नहीं आता है, ये सारी चीजें छोटी छोटी नीचे दी हुई हैं आपको। ये सर, ये बहुत अच्छी बुक है, काफी हेल्पफुल साबित होती है। तो इसको इस्तेमाल करें ना, इसको बंद करके ना रखें, यूज इट। ओके जी, एनी अदर क्वेश्चन? ये मुरक्कबात सारे दिए हुए, बहुत खूबसूरत, ये बहुत अच्छी समरी है। ये काफी यूजफुल किताब है ये बात, अगर एक दो दफा स्टडी करें तो बहुत सी बातें समझ में आ जाती हैं। ओके जी, ये अगर सवाल नहीं है तो फिर इजाजत। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम व रहमतुल्लाह।